बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल ख़ान। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं और आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो रूनुमा हुआ है और ये स्कैंडल पाकिस्तान मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसमें ये स्कैंडल जो है बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है और जितने भी मेडिकल के जो तलबा हैं तलबात उनको लूटा जा रहा है, उनसे भारी भरकम फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। इसके हवाले से 2017 में इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त भी दायर की गई थी और उसमें कुछ सुनवाई हुई थी, लेकिन बाद में उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। अब एक नई पिटीशन उसी दरख्वास्त गुजार ने एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है और ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब ने दायर की है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। ये पिटीशन में क्या है और इस वक्त तलबा है वो किस तरह सफ़र हो रहे हैं, कितने लाखों रुपए फ़ीस साल के उनसे बटोरने की कोशिश की जा रही है, किस तरह उनको लूटा जा रहा है, इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त सीनियर वकील जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी हाल ही में दोबारा एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसमें उन्होंने इसी बात का जो है वो मेंशन किया है, जिक्र किया है कि किस तरह मेडिकल के तलबा को जो है अब लूटा जा रहा है और उनसे भारी भरकम लाखों साल की फ़ीस MBBS और BDS के स्टूडेंट से ली जाए। तो भुट्टो साहब, आज की जो आपने जो पिटीशन कुछ गुज़िश्ता रोज़ दायर की है, इसकी तफसीलात क्या हैं और अब उस पिटीशन में ये बताएं कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका स्टेटस क्या है, वो आइनी दरख्वास्त लगा दी गई है या क्या उसमें पेशरफ्त हुई है? देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। 2017 में मैंने 184(3) की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पब्लिक इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए ये मामला उठाया था और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ दी कॉलेजेस जो हैं जो BDS और MBBS की तालीम दे रहे हैं, उस ज़माने में 5.5 और 6.5 लाख रुपए चल रही थी, जबकि 1-2 कॉलेजेस जो थे उनके इधर बिल्कुल डिफरेंट मामला थे, वो ज़्यादा फ़ीसें, लेकिन मेजॉरिटी कॉलेजेस की 5.5 और 6.5 लाख रुपए फ़ीस ले रही थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये सदा की थी कि वो ऐसी डायरेक्शन पास करे इसमें, जिसके तहत जो है ये फ़ीसें मज़ीद कम की जाएँ। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया तो हस्ब मामूल 184(3) की पिटीशन के ऊपर ये एतराज़ लगा दिया गया, जिसमें से एक ये भी था कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है। अच्छा, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है, ये उस वक्त लगा दिया गया। प्लस ये कहा गया कि वो एक कोई 2010 की कोई पिटीशन थी, वो भी एक पेंडिंग थी। इस तरह के जो जिससे तो लगा दी कि उसके ख़िलाफ़ जो लॉ है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत उसमें CM अपील फ़ाइल की जाती है रजिस्ट्रार के ऑर्डर के ख़िलाफ़। तो मैंने उसमें रजिस्ट्रार साहब के ऑर्डर के ख़िलाफ़ CM अपील फ़ाइल की, जो जस्टिस साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके आगे वो मैटर लगा। उन्होंने भी ये बात कही कि जी ये जो एतराज़ उठाया गया है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, प्लस और जो 2-3 एतराज़ लगाए गए हैं ये ठीक है, लिहाजा ये है कि ये मैं आपकी पिटीशन डिसमिस करता हूँ। उन्होंने वो पिटीशन उस वक्त डिसमिस कर दी। अभी वो पिटीशन डिसमिस की ही गई थी कि उसके 15 दिन के बाद ही एक ख़बर नमदार हुई कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक एक्शन लिया है सोमरो अंदाज में एक पुरानी पिटीशन के ऊपर, और उन्होंने तमाम कॉलेजेस को जो बहुत से मेडिकल कॉलेज उनको तलब कर लिया। लोग आए, हेयरिंग शुरू हुई, कई हेयरिंग हुई। मैं उस वक्त उसका हिस्सा इसलिए नहीं बना कि मुझे इस बात का ज़ाहिर सी बात अफसोस था कि जो मैटर मैं उठा के लेके आया उस वक्त आपने ये कहा और इस वक्त आप उसी मैटर को पब्लिक इंपॉर्टेंस का कह के चला रहे हैं। वो कुछ दिनों चला मैटर और उसके बाद इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर था, जस्टिस बंदयाल थे, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान थे हमारे साकिब निसार, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाज साहब। उन्होंने एक इंतहाई टेक्निकल ऑर्डर पास किया और PMDC को कहा कि जी आप जो उनके रूल्स वगैरह हैं उनके मुताबिक जो है आप एक तमाम चीज़ों को तय करें और एक ही फ़ीस, इस तरह एक ऑर्डर पास हुआ तकरीबन 8-10 लाइनों का, बड़ा टेक्निकल ऑर्डर था। और हुआ ये कि वो जो फ़ीसें 5.5 और 6.5 लाख रुपए ली जा रही थी पाकिस्तान में, उस ऑर्डर की आड़ में अचानक मालूम चला कि इन्होंने वो फ़ीसें तमाम कॉलेजेस ने एकदम से 9.5 लाख रुपए कर दी, यानी कि इतना ह्यूज इजाफा हुआ। उसके बाद सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया कि हमारे इस ऑर्डर की बेस के ऊपर एकदम से फ़ीसों को इतना बढ़ा दिया गया। जब ये चंद माह ही गुजरे थे तो वहाँ उन लोगों को शायद ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग नहीं बोले और लोग इस इम्प्रेशन में आ गए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था।
اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بڑھانا شروع کیا اور کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ اب یہ جو فیسیں جنرلی لی جا رہی ہیں وہ 22.5 لاکھ روپے ہے، اور میں نے میرے سننے میں 22 لاکھ روپے 22.5 لاکھ روپے پر ایئر لیا جا رہا ہے، اور میرے سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ 28 لاکھ بھی کچھ چارج کر رہے اچھا ہیں۔ بھٹا صاحب، سوری ٹو یہاں پہ کٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سننے میں آئی ہے، آپ اتنے سینئر وکیل ہیں اور آپ نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، تو کیا اس کے لیے آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے پتہ لگایا ہے کسی پرائیویٹ کالج کے اسٹوڈنٹ سے آپ نے رابطہ کیا ہے؟ کسی پرائیویٹ کالج کو آپ نے وزٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوری ٹو سے یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 22.5 لاکھ روپے فیس لی جا رہی ہے، اور ریسنٹلی جو ہمارے کان میں باتیں جو آ رہی ہیں، آوازیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اس کو مزید اس کا اضافہ کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیونکہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیسوں کو بڑھایا تھا امیڈیٹلی 5.5 اور 6.5 سے ایک دم سے 9.5 کیا تھا، میں نے اب سے 2 ماہ قبل میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور صدر پاکستان کو ایک اپلیکیشن بھیجی جس میں میرا موقف یہ تھا کہ کیونکہ یہ مس یوز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، لہٰذا آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن 2017 کا جو لا ہے اس کے تحت آپ ایکٹ کے تحت تشکیل دیں جو کہ اس بنیادی معاملے کے اوپر توجہ دے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ کیسے یہ اس فیصلے کے بعد ایک دم سے اس میں اضافہ کیا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں کسی بھی شخص نے اس پہ رسپانس نہیں کیا۔ الٹیمیٹلی اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہی جو پریئر میں نے پرائم منسٹر اور صدر پاکستان کو کی تھی وہ میں نے 184(3) کے تحت پیٹیشن داخل کی ہے، جس کے اندر میں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جناب کیونکہ صدر پاکستان اور پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، کوئی انکوائری کمیشن نہ کسی نے رابطہ کیا، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ لیکن بدقسمتی سے اسٹیٹس کیا ہے ابھی؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ایک عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آدمی 184(3) کی پبلک امپورٹنس کے میٹر کو اٹھاتا ہے یا کوئی ایسا میٹر آتا ہے جس میں دہشت گردی سے متعلق، انٹرنیشنل ٹیررزم سے متعلق کوئی چیزیں آتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس معاملے کو وہاں دبا دیا جائے، اور دبانے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آفس آبجیکشن لگا دیے جاتے ہیں اننیسری قسم کے، اس کے بعد ایک آدمی موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو کے وہ وہیں نہیں، آپ سمپلی بتائیں کہ آپ نے جو ابھی جو فریش درخواست دائر کی ہے اس میں کوئی آبجیکشن لگا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اب میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ بات ہے کہ جب میں نے وہ پیٹیشن لگائی ہے تو نہ تو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن لگایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر پروسیڈنگ کی جا رہی ہے، بلکہ ابھی میں رجسٹرار صاحبہ سے ملنے کے لیے گیا تھا، سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ، کہ ان سے پوچھوں کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز عدالتوں کے سپریم کورٹ کے سامنے ہائی لائٹ کی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو ڈیلے۔ بھٹا صاحب، آپ اپنے پٹیشن کے بارے میں بتائیں، ان سے پوچھا کیا؟ جی میں ابھی وہاں گیا، لیکن آج کیونکہ آج وہاں پر جوڈیشل کانفرنس ہے، ان کی سپریم کورٹ کی ججز وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آج نہیں، آپ کسی اور وقت میں آپ آ کے اس کے اوپر ڈسکس کر لیجیے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لمبے اس کا مطلب ہے کہ اعتراض ابھی نہیں لگا ہے، اعتراض نہیں لگے، واپس نہیں ہوگی وہ نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ کسی میٹر کو اتنا ڈیلے کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹیشنر ہوتا ہے وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ اور بھی معاملات آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بھی لک آفٹر دیکھا نا، بینگ سپریم کورٹ لائر، اور میں ہیومن رائٹ کے کیسز کرتا رہتا ہوں، پاکستان کے آلموسٹ ٹاپ کیسز جتنے آئے پاکستان کے وہ میرے تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آدمی ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اور بھی ورک آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو فلی اس طریقے سے آپ ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو پالیسی ہے کہ ایسے معاملات کو ڈیلے کرنا، اور میں یہی اب چاہوں گا، آج تو ملاقات نہیں ہو سکی لیکن میں رجسٹرار صاحبہ کے علم میں یہی بات لانا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات جو سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ سینسٹیو۔ اچھا بھٹا صاحب، سوری ٹو کٹ یو، کل میں کہیں دیکھ رہا تھا جو سابق جو نگراں صحت کے منسٹر تھے انہوں نے بھی کوئی بیان دیا اس حوالے سے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے اس پہ کارروائی شروع کی تھی پچھلے منسٹر صاحب نے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا، کس بنیاد پہ کیا آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ بڑے کنسرن تھے جو سابق آپ کے منسٹر کا آپ نے ذکر کیا کہ جی فیسوں کے معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی لابی، اسٹرانگ لابی ان چیزوں کے پیچھے موجود ہے جو پاکستان میں دن بدن لوگوں کے لیے یہ مشکل پیدا کرتی جا رہی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور خاص طور پہ میڈیکل کے جو معاملات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہیوج رقم ان لوگوں کے پاس جاتی ہے جو آنر ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ رقم جو اتنے وسیع پیمانے پہ جاتی ہے اس کا آگے استعمال کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بھٹا صاحب۔ تو جی ناظرین، یہ واقعی ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، رفاع عامہ کا کیس ہے، اور
ہمارے جو طلباء ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ MBBS کر رہے ہیں یا BDS کر رہے ہیں اور ان کے والدین ان کو جو ہے اس تمام مشکل حالات میں پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مہنگائی بھی ہے اور کس طرح لوگ بڑی مشکل سے وقت گزار رہے ہیں اس میں اپنے والدین جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پروفیشنل کالجز میں داخلہ دلواتے ہیں. تو اب اگر یہ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے اور خاص طور پر میڈیکل کا پروفیشن اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو رسپائٹ دیا جاتا ہے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست بھٹا صاحب نے دائر کی ہے اس پر اب کب سنوائی ہوتی ہے, اس کو سماعت کے لیے کب لگاتے ہیں, کیونکہ ایک نہایت ہی پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے. تو لہٰذا اس پہ جو بھی آرڈر آئے گا تو جو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے فائدہ پہنچے گا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.